مول صاحب نے بھی پڑھا، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مجمع لگا ہوا ہے، گفتگو ہو رہی ہے کہ رسول نے فرمایا ہر نبی کے زمانے میں دو چیزیں تھی، ایک کفر تھا ایک ایمان تھا، ایک کفر تھا ایک ایمان تھا، لیکن محمد مصطفیٰ کی امت میں تین چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ تین چیزیں بہت خطرناک ہے۔ پہلی چیز کفر ہے، دوسری چیز منافق ہے، تیسری چیز مومن ہے۔ کا کافر کی پہچان جو اللہ کو ایک مانے، رسول کو اپنا لیڈر مانے۔ ملا جی یہ تو بتاتے ہیں نا ایمان کی پہچان اور منافق کی پہچان کیا ہے؟ مجمع بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے چہرے کو تکرا، وہ اس کے چہرے کو تکرا، وہ اس کے چہرے کو تکرا، کوئی بتانے کو راضی نہیں ہے، کوئی بتانے کو راضی نہیں ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگوں سنو، میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ اگر کسی کے ایمان کو پرکھنا ہو تو اس کے سامنے کلمہ توحید بلند کیجیے، نعرہ توحید بلند کیجیے۔ اگر نعرہ تکبیر پر وہ اللہ اکبر کہہ دے تو سمجھ لینا کہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن اگر اس مومن کے ایمان کو پرکھنا ہے کہ یہ اس جبے کبے کے اندر خالی مسلمان ہے یا منافق ہے تو اس کے سامنے تذکرہ علی کی، اگر چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، چہرہ مرجھا جائے تو منافق ہے۔ یہ پہچان کرنا، مسلمان کی پہچان نمازوں سے نہ کرنا، مسلمان کی پہچان روزوں سے نہ کرنا، مسلمان کی پہچان دہاڑیوں سے نہ کرنا، مسلمانوں کی پہچان کیفریوں سے نہ کرنا، مسلمانوں کی پہچان ان جبوں کپوں سے نہ کرنا، مسلمانوں کی پہچان کرنا تو کس چیز سے کرنا؟ آئیے قرآن کا پہلا سورہ الحمد، دوسرا سورہ بقرہ، تیسرا سورہ آل عمران، چوتھا سورہ نساء، پانچواں سورہ سورہ کون سا؟ بولو بولو، سورہ مائدہ، بولو میرے ساتھ۔ قرآن کا پانچواں سورہ، سورہ کا نام ہے سورہ مائدہ۔ اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 اس کو جا کے کھولنا اور اس کو جا کے پڑھنا۔ پھر بتا دو، قرآن کا پانچواں سورہ، چھٹا پارہ، آیت نمبر 67 اس کو جا کے کھولنا۔ اللہ فرماتا ہے رسول نماز پہنچا دی، پہنچا، روزہ پہنچا دیا، پہنچا دیا، زکات پہنچا دی، پہنچا دی، خمس پہنچا دیا، یا اللہ سب کچھ پہنچا دیا۔ کا سب کچھ تو پہنچا دیا ہے، دین مکمل نہیں ہوا، تبلیغ مکمل نہیں ہوئی، کافر کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو تو نے تیرے پاس حکم آیا ہے اس کو پہنچا دے، اس کی تبلیغ کر دے۔ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر تو نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا تو نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ بہت سخت بول رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، جا کر کے قرآن پڑھنا، جا کر کے قرآن اٹھانا۔ آج سے 170 سال پرانا قرآن گڑھی کے اندر موجود ہے، مولانا رفع الدین صاحب کا، اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ رسول جو تم تک پہنچا ہے اس کو پہنچا دو، اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ کون سا کام تھا میرے بھائیوں؟ کون سا کام تھا میرے جوانوں؟ نماز تو پہنچ چکی تھی، روزہ تو پہنچ چکا تھا، زکات بھی پہنچ چکی تھی، خمس بھی پہنچ چکا تھا، حتیٰ کہ حج بھی پہنچ چکا تھا، اور رسول جو پہنچا رہے تھے اس کو کر کے دکھا رہے تھے۔ آپ نے نماز پہنچائی تو نماز پڑھ کر دکھائی، روزہ رکھا تو روزہ رکھ کر دکھایا، زکات دی تو زکات دے کر دکھائی، خمس دیا تو خمس دے کر دکھایا، حج کیا تو حج کر کے دکھایا۔ حج کر کے آ رہے تھے، اسی 62 کلومیٹر کی دوری پر یہ آیت نازل ہوئی، کہا محبوب جو تجھ پر پہنچایا گیا ہے اس کو پہنچا دے، اگر نہیں پہنچایا تو گویا تو نے کوئی رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ یا رسول اللہ وہ کون سا کام ہے؟
وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے پروردگار کا تیور کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا؟ عزیزو وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ من کنت مولا فہذا علی رسول نے یہ عمل وہاں پر انجام دیا۔ اب عزیزان محترم، وہ حارث جو اس کونے میں کھڑا ہوا تھا جس نے رسول سے آ کر سوال کیا تھا، یہ اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ یہ عمل اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تو رسول نے بلال کو دیکھا، ابو ذر کو دیکھا، مقداد کو دیکھا، قمبر کو دیکھا، سلمان کو دیکھا، جس کو دیکھتے گئے اور کھڑے ہوتے گئے۔ رسول نے کہا ابو ذر اس کو بتاؤ۔ ابو ذر نے کہا حارث قرآن کا 28واں پارہ نہیں پڑھا؟ کہ پڑھا ہے۔ حافظ ہو؟ کہ حافظ ہوں۔ کس سے پڑھا ہے؟ کہ رسول سے پڑھا ہے۔ عزیزو یاد رکھنا، ابو ذر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ابو ذر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا پڑھا ہے تو پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ ابو ذر نے کہا کہ اگر کوئی قرآن ولایت علی کو چھوڑ کر، توجہ صوفی جی، نیتا جی توجہ، اگر کوئی قرآن ولایت علی کو چھوڑ کر، محبت اہل بیت کو چھوڑ کر، رسول کی یونیورسٹی میں رسول کو ٹیچر مان کر پڑھے تو وہ قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ آج اگر کوئی بریلی اور دیوبند میں بیٹھ کر، مراد آباد اور حیدرآباد میں بیٹھ کر اہل بیت کی دشمنی میں قرآن پڑھتا ہے تو بتاؤ کیا وہ قرآن اس کے گلے سے نیچے اترتا ہو؟ نہیں اترتا۔ ابو ذر نے کہا حارث 28واں پارہ حفظ کیا ہے تو پڑھ کر سنا۔ حارث نے کچھ قرآن پڑھا، اٹک گئے، کہا آگے تم پڑھ کر سناؤ۔ کہ جب قرآن رسول سے پڑھا ہے تو رسول کا پڑھایا ہوا تو کبھی نہیں بھول سکتا، رسول کا پڑھا ہوا تو کبھی نہیں بھول سکتا۔ کہا کیا کروں؟ بیٹھتا رسول کی بزم میں تھا، سوچتا کہیں اور تھا، بیٹھتا مدینے میں تھا، سوچتا کسی اور کو تھا۔ آج یہی ہوتا ہے، مولوی ابھی نماز پڑھا رہا تھا مسجد میں اور سوچ یہ رہا ہوگا نہ جانے آج نیتا جی کے یہاں جو پروگرام ہے مولوی آ کر کیا کیا پڑھ کے جائے گا، نہ نماز کا پتہ، نہ رکعت کا پتہ، نہ سلام کا پتہ، نہ قنوت کا پتہ۔ عزیزان محترم یہ ہوتا ہے۔ اب جب حارث نہ پڑھ پائے تو ابو ذر نے کہا تم نے یہ نہیں پڑھا، ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ فرماتا ہے میرا حبیب میرے حکم کے بغیر تو کچھ بولتا ہی نہیں، میرا حبیب میرے حکم کے بغیر تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ بھی اللہ کا حکم تھا؟ یہ حارث اب بھی نہ مانا، یہ اب بھی نہ مانا۔ تمہارے یہاں بھی بہت سے حارث ہوں گے، پورا قرآن پڑھ کے سنا دینا، پورا قرآن پڑھ کے سنا دینا، سارے مولویوں کو اکٹھا کر کے 1 رات نہیں، 2 رات نہیں، 5 رات نہیں، 10 رات ان کو سنا دینا، لیکن مانیں گے ہی نہیں۔ ہم تو اپنے مولوی کی مانیں گے، ہم تو اپنی مولوی کی مانیں گے۔ ارے بھائی تو ہماری مت مان، نہ اپنے مولوی کی مان، تو نہ میرے ملا کی مان، نہ اپنے ملا کی مان، کم از کم اللہ کی تو مان لے۔ قرآن تو اللہ کا ہے، کسی ملا کا نہیں ہے۔ لیکن حارث نے مانا، حارث نے کہا یا رسول اللہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اجازت ہے؟ کیا اجازت ہے؟ اب حارث نے دعا کی، اور ایک بات بتا دوں واقعے کی طرف آنے سے پہلے آپ کو لطف آئے گا، جو علی سے بھاگتا ہے نا، جو ولایت علی پر شک کرتا ہے، اس کا علاج نہ لکڑی سے ہوتا ہے، نہ تماچوں سے ہوتا ہے، نہ اس سے ہوتا ہے، اس کا علاج پتھروں سے ہوتا ہے، اس کا علاج پتھروں سے ہوتا ہے۔ جاؤ آج بھی مکے میں جا کے دیکھو، یہی حاجی احرام پہننے کے بعد 3 بتوں کو جا کر کے پتھر مارتا ہے، 3 کو جا کے مارتا ہے، پتھروں سے مارتا ہے، ایک پتھر نہیں، ایک کنکر نہیں، نہ
2 پتھر نہ 3 پتھر نہ 4 پتھر. اگر کوئی حاجی ہو تو اس سے پوچھنا ایک حاجی 3 کو مارنے کے لیے 21 کنکریوں کو مارتا ہے, نہ 1 سے بھلا نہ 2 سے بھلا. حاجی یہ معاملہ کیا ہے؟ احرام پہن کر جو نہیں مار سکتا, احرام پہن کر کے مچھر نہیں مار سکتا, احرام پہن کر کے سر میں نہیں کھجا سکتا, ان کو کیوں مار رہا ہے؟ کہا یہ ولایت علی کے ماننے والے ہیں, اس نے ان کو بہکایا ہے. جس کے دل ابراہیم میں ولایت علی تھی, اسماعیل کے دل میں ولایت علی تھی, جو ولایت علی کے چاہنے والوں کو بہکاتے ہیں ان کا علاج نہ تماچوں سے ہوتا ہے نہ ڈنڈوں سے ہوتا ہے, بلکہ ان کا علاج پتھروں سے ہوتا ہے. مسلمان کوئی مانے یا نہ مانے, جب حارث نے ہاتھوں کو اٹھایا رسول نے کہا تو بھی اپنا ارمان پورا کر لے. حارث نے کہا اے اللہ, اگر آج علی کو مولا رسول نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو عذاب رسول پر نازل فرما, اور اگر تیری طرف سے مولا بنایا ہے تو مجھ پر نازل فرما. تاریخ بتاتی ہے, اور تاریخ نہ اٹھانا, قرآن اٹھانا. قرآن کی آیت پڑھ کر میں سنا رہا ہوں, ترجمہ خود کر لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب لواقع. حضرت بتائیں گے, آپ کو ریفرنس دیں گے. جیسے ہی حارث نے ہاتھ اٹھائے اور یہ جملہ کہا, اگر علی کو ولی رسول نے اپنی طرف سے بنایا تو پتھر ادھر نازل, عذاب ادھر نازل فرما, اور اگر تیری طرف سے بنایا ہے تو عذاب مجھ پر نازل فرما. تاریخ بتاتی ہے کہ ابھی حارث نے ہاتھوں کو نیچے نہ کیا, اللہ نے پتھر بھیجا, اس کے سر پر پڑا اور نیچے سے نکل گیا ہے, پتھر نکل گیا. دیدان محترم, اب پہچان لو تو آپ کی مرضی ہے. جو علی سے بھاگے گا اس کو پتھر یہاں بھی کھانے پڑیں گے, وہاں بھی کھانے پڑیں گے. اب یہ آپ کا مقدر ہے کہ علی کو ولی مان کر اپنے مقدر کو پتھروں سے بچا لو, یا اس سے باغی ہو کر اپنے مقدر کو پتھر بنا لو, یہ آپ کی مرضی. عزیزان محترم, یہ غدیر کا عنوان میں آپ کی بارگاہ میں رکھ چکا ہوں کہ یہ 200-400 سال پرانا نہیں, بلکہ رسول نے تمام صحابہ کے مجمع میں اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنا کر غدیر کا جشن کر کے بتایا. اور یہ جشن کون کرتا ہے؟ یہ جشن قرآن کا حافظ ہونے کے بعد نہیں ہوتا, بخاری کا حافظ ہونے کے بعد نہیں ہوتا. یہ جشن کب ہوتا ہے؟ جیسے ہی یہ کام ہوا, رسول نے علی کو اٹھایا تو پھر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی. کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. آج دین مکمل ہو گیا. ابھی مولوی صاحب پڑھ رہے تھے کل ایمان اور کل دین, انہوں نے بھی آپ کو بتایا, میں بھی آپ کو بتا کے اب بس اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں کہ جو غدیر مناتے ہیں ان کا دین مکمل ہے, ان کا دین مکمل ہے, کیونکہ غدیر کے بغیر کسی کا دین مکمل نہیں ہے. جب رسول اللہ کے صحابہ کا دین غدیر کے بغیر مکمل نہ ہوا تو آج کے فقیروں کا دین بغیر غدیر کے کیسے مکمل ہو سکتا؟ آپ بہت خوش نصیب ہو, بس میری تقریر مکمل ہو چکی ہے. اب آپ سے کچھ سندیش ہے, کچھ میسیج آپ کی بارگاہ میں دینا چاہتا ہوں. میرے عزیزو, اگر مولا کے چاہنے والے اپنے باڈی سے, اپنے جسم سے, اپنے گفتگو سے, اپنے لہجوں سے گفتگو آپ کا پہچانا کون جائے؟ ابھی میں یہاں بیٹھ کر اگر بنی امیہ کے خاندان کا تذکرہ کروں آپ کیا کہو گے؟ بولو بھائی بولو, کیا کہو گے؟ صرف یہ کہو گے کہ نیتاجی کہا کہ پڑھے ہوئے کو بلا لیا. میرے بولنے سے جہاں سے میں پڑھ کر آیا ہوں, جس کا ماننے والا اس کی پہچان ہوتی ہے نا, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب میں نے آپ کے سامنے ولایت علی پڑھی, غدیر پڑھا, قرآن پڑھا, تو آپ سمجھ گئے ہوں گے بھائی تقریر کرنے والے
کسی دوسرے خیمے کے نہیں بلکہ ہمارے خیمے کے. ہمارے اکھاڑے کے ایک پہلوان ہیں, دوسرے اکھاڑے کے بزدل نہیں. سمجھ گئے نہیں؟ اب اگر آپ علی کے چاہنے والے ہیں, 14 معصوم کے ماننے والے ہو, 12 امام کے ماننے والے ہو, تو آپ بھی اپنے آپ کو ایسا بناؤ جب آپ گفتگو کریں نا تو دشمن کہے بھائی یہ بولنے والا کون ہے. بیٹھنے میں تو بہت سے لوگ رہتے ہیں, لیکن ان بھائی کے بولنے میں ان کا لہجہ بڑا عجیب ہے, ان کے لہجے سے بڑی خوشبو آ رہی ہے, ان کی گفتگو سے بڑا مٹھاس نظر آ رہا ہے. تو وہ جب یہ آ جائیں گے نا گفتگو کر کے تو وہ کسی سے پوچھیں گے ان کے بال اتنے لمبے تھے, ان کی داڑھی اتنی لمبی تھی, انہوں نے کوٹ پیٹ پہنا ہوا تھا, ان کی مونچھیں ایسی تھی, بہت میٹھی بات کر رہے تھے, بڑا خلوص تھا ان کی گفتگو میں. یہ بیٹھنے کے رہنے والے ہیں, یہی ہوئے کون؟ بیٹھنے میں تو بہت سے لوگ رہتے ہیں جو لٹھمار کی گفتگو کرتے ہیں. یہ کون تھے؟ کہ بھئی یہ کوئی اور نہیں تھے تو بیٹھنے کے, لیکن یہ علی کے چاہتے ہیں, یہ اولاد علی کے ماننے. آپ کتنا علی علی کر لینا, آپ کتنے نعرے بلند کر لینا, کتنی لمبی لمبی تقریریں کرا لینا, لیکن اگر آپ کے کریکٹر سے علی ظاہر نہ ہو, بہت کڑوا بول رہا ہوں, اگر آپ کے کردار سے, آپ کے کریکٹر سے, آپ کے لین دین سے, آپ کے کاروبار سے اگر ولایت علی نہ ظاہر ہو تو یاد رکھنا کہ آپ علی کے چاہنے والے نہیں ہو. یہ علی علی کرنا صرف آپ کی زبان تک محدود ہے. ہاں چوٹ تو آئے گی آپ کو, آپ کو مارا بھی جا سکتا ہے, آپ کو لوٹا بھی جا سکتا ہے, آپ کو تنہا بھی چھوڑا جا سکتا ہے. اس چیز سے کبھی نہ گھبرانا. وہ گھبرائے گا اس چیز سے جس کا کوئی لیڈر نہ ہو. ہمارے تو 12 لیڈر ہیں, ہمارے تو 12 رہنما ہیں. ہمیں کوئی لوٹ سکتا ہے, ہمیں کوئی اچک سکتا ہے نہیں. دشائیں 4 ہوتی ہیں, سائیڈیں 4 ہوتی ہیں. ہر انسان کہتا ہے سائیڈیں 4 ہوتی ہیں, لیکن میں کہتا ہوں سائیڈیں 6 ہوتی ہیں. دشائیں 6 ہوتی ہیں, ایک آگے ہوتی ہے, ایک پیچھے ہوتی ہے, ایک دائیں ہوتی ہے, ایک بائیں ہوتی ہے. یہ تو سب مانتے ہیں, لیکن 2 دشائیں اور ہوتی ہیں, ایک اوپر ہوتی ہے, ایک نیچے. ہمارے رہبر کتنے ہیں بولو؟ ہمارے رہبر کتنے ہیں؟ 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں. ہمارے رہبر ہیں 14. ہمارے رہبر 14. تمہاری تو 4 طرف سے بھی کوئی پشت پناہی نہیں کر سکتا, ہماری تو 14 طبق سے پشت پناہی ہوتی ہے. 14 طبقوں سے ہماری پشت پناہی ہوتی ہے. عزیزو جتنا علی کے قریب جاؤ گے دشمنی اتنی بڑھے گی. لیکن میرے دوستوں, میرے جوانوں, میرے بزرگوں, ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں, علی کو سن کر کبھی علی کے قریب نہ جاؤ. مجھ سے سن لیا, ان سے سن لیا, ان سے سن لیا, کبھی سن کر علی کے قریب نہ جاؤ. اگر سن کر جاؤ گے تو جس دن میں آپ سے الگ ہو گیا, جس دن صوفی جی آپ سے الگ ہو گئے, اس دن شاید کوئی بنی امیہ کا چمچہ آئے گا تمہیں پکڑ کر لے جائے گا. لیکن اگر علی کو پڑھ کر پہچانو گے, علی کو اگر پڑھ کر پہچانو گے, علی کو ریسرچ کر کے پہچانو گے, تو بنی امیہ کا نہیں. اب کیا کہوں, مجھ پہ بہت سارے ہمارے بانی محفل نے کہا زیادہ کھل کے نہیں بولنا, کسی مدرسے سے پڑھ کے آ جانا, کتنے بڑے حضرت کے پاس سے پڑھ کے آ جانا, کوئی کتنا بلند حضرت ہو, اس کو آپ اس کے جال میں نہیں پھنسو گے, بلکہ اس کے جیسے ہزاروں کو اپنے جال میں. اگر علی کو پڑھ کے مانا ہے اور اگر علی کو سن کے مانو گے, کوئی آج کچھ کہے گا جواب نہیں بنے گا. مجھے فون ملایا, صوفی جی کو فون ملایا, ان حضرت کو فون ملایا, ان حضرت کو فون ملایا, اچانک نہیں مل پایا. اس نے کہا بتاؤ آپ کے پاس تو جواب نہیں, کیا ہوگا؟ آپ کو نیچے دیکھنی پڑے گی. قرآن اٹھاؤ, آپ کے گھر میں جو بھی قرآن ہے, جس کا بھی ترجمہ ہے, اسی کو اٹھاؤ, اسی کو پڑھو. ہر قرآن کی سورت کے اندر, ہر قرآن کے پارے میں خدا کی قسم دعوے سے کہہ سکتا ہوں, قرآن کے 30 پاروں کے اندر کوئی ایسا پارہ نہیں ہے جس کے اندر علی اور اولاد علی کی تعریف نہ ہو. آپ آئیے تو صحیح, آپ کو ولایت بھی ملے گی,
آپ کو ہر چیز ملے گی، لیکن آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ بس میری گزارش یہی ہے آپ سے کہ اپنے آپ کو اگر مولا سے جوڑا ہوا ہے تو آپ در علی کے قریب جائیے، ولایت ایرا گیرا سے نہ لیجیے بلکہ در علی پر جا کر کے لیجیے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے۔ اور جو آج ہوائیں چل رہی ہے نا کہ کوئی کیسا رہا، کوئی کیسا رہا، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا، ان کی باتوں میں ولایت علی بالکل سورج کی روشنی کی طرح آیا، وہ نہ کل ڈھکی نہ آج چھپی ہے۔ ہاں دنیا نے اس کو چھپانا اور ڈھکنا بہت چاہا ہے، لیکن اس کو کبھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس کی ذمہ داری خدا نے قرآن میں لی ہے، قرآن میں لی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ ذکر نہ کبھی کم ہوگا، نہ کبھی چھپے گا، نہ کبھی ڈھکے گا، بلکہ جتنا اس کو دبایا جائے گا یہ اتنا اور بڑھے گا۔ بس میری گزارش ہے اس تمام کی تمام محفل میں کہ اپنے آپ کو علم سے جوڑو، علم سے وابستہ کرو۔ اور علم وہ ہے، علم بہت سارے ہیں، یہ بھی بتا دوں آپ کو، علم بہت سارے ہیں۔ علم وہی ہے جو رسول بتا کر گئے، میں تمہیں دو چیز دے کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اطرت، میری اطرت۔ اگر کسی کے پاس خالی قرآن ہے، اطرت نہیں ہے، وہ قرآن و سنت والا ہے یا قرآن و حدیث والا ہے، یاد رکھنا کہ وہ ادھورا قرآن والا ہے۔ اس کے پاس نہ جانا، اس کے پاس آپ کو علم نہیں ملے گا، اس کے پاس آپ کو علم نہیں ملے گا، اس کے پاس علم ملے گا جس کے پاس قرآن بھی ہو اور اطرت بھی ہو۔ قرآن ایک صندوق ہے، اس کا جو مغز ہے، اس کی جو چابی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اگر وہ چابی نہیں لی تو خالی صندوق سر پر اٹھائے پھرتے رہنا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ پروردگار بحق محمد آل محمد، میں نے جو کہا ہے، آپ نے جو سنا ہے، مجھے کہہ کر آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔